بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29، اور اس آیت میں جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اسم گرامی سے اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور رسالت وہ مقام ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی منصب نہیں کر سکتا. ہر منصب، ہر عہدہ کسی نہ کسی محنت کے نتیجہ میں مل سکتا ہے، رسالت کسی محنت سے نہیں ملتی. رسالت کے حصول کے لیے صرف اللہ کی رضا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کریم میں خود بیان فرمایا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کسے عطا فرمائے. یہ کسبی نہیں ہے بلکہ یہ وہبی ہے، یہ محنت سے نہیں مل سکتی، یہ صرف اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا محمد رسول اللہ، اور پھر ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر شروع فرما دیا، اور فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، ساتھی ہیں، صحابی ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. میدان جنگ ہو، کفار کا سامنا ہو تو یہ لوہے سے، فولاد سے بھی زیادہ سخت ہے. رحماء بینہم، لیکن جب اپنی مجلسیں ہوں، اپنا معاشرہ ہو، اپنی سوسائٹی ہو، تو پھر رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے، رحم دل ہیں آپس میں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، اور یہ اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اشداء علی الکفار،
جب گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان جنگ میں اتر آئیں تو یہ فولاد سے بھی زیادہ سخت، اور جب آپس میں ہوں تو ریشم سے زیادہ نرم، اور راتوں کو دیکھو یہ مسلح پر سوار ہیں، تراہم رکعاً سجداً، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدہ میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے یہ اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے عبادت گزار ہونے کی علامتیں ان کی پیشانیوں پر موجود ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ جس کی پیشانی پہ نشانی نہ ہو وہ بھی نمازی کیا ہوا، جبکہ یہاں یہ مراد نہیں۔ سیماہم یہ بھی ممکن ہے، لیکن ان کے چہروں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے، چہرے منور ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لی، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا، اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو منور کر لیا، ان کے چہروں میں یہ نشانی پائی جاتی ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ جانتے بھی نہیں یہ کون لوگ ہیں، لیکن انجانے میں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ ایک واقعہ میں نے یہاں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے سانپ نے ڈنگ مار لیا، اور اس قبیلے کے پاس سے شام کے وقت صحابہ کرام کا ایک قافلہ گزرنے لگا، تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہاں رکنے دو۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں اپنے گاؤں میں رکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام آگے چلے گئے، تھوڑا آگے جا کر ڈیرا لگایا، جنگل میں ڈیرا لگا لیا۔ جنگل کے شیر صحابہ کو کیا ڈرائیں گے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام جنگلوں میں ہوں، سمندروں میں ہوں، جہاں میں ہوں، بے خوف و خطر، تھوڑا آگے جا کے ڈیرا لگا لیا، پیچھے سے سردار کو بچھو نے ڈنگ مارا، سارا علاج معالجہ اپنا کر لیا، تو کہتے ہیں یہاں سے شام کو کچھ لوگ گزرے تھے جنہیں ہم نے ڈیرا لگانے کی اجازت نہیں دی، ان کے چہروں سے لگتا تھا کہ وہ کوئی اچھے لوگ ہیں، وہ کوئی اچھے لوگ ہیں، جاؤ ان سے پوچھو، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں، عبادت اور قیام کے نتیجہ میں اللہ ان کے چہروں میں ایک علامت رکھ دیتا ہے، غیر ہیں، پہچانتے نہیں، کوئی تعلق نہیں، رکنے سے منع کر دیا کہ جاؤ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے ان کے چہروں سے لگتا تھا کہ وہ نیک لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے چہروں میں نشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ روئے زمین کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی آیت آگے بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سورۃ الفتح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سورت کی پہلی آیات پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پیاری چیز ملی ہے، سب سے پیاری مجھے چیز آج ملی ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے لیے یہ اعلان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے، ہنی اللہ کا، ہنی اللہ کا، آپ کو مبارک ہو، یہ تو بہت بڑی بشارت۔
لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا ہمارے لیے کیا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ رب العزت نے اسی وقت خوش کر دیا۔ کتنا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کی صفات میں قرآن نازل کر دیا۔ اور قرآن کریم میں یہ صرف سورہ فتح ہی نہیں، جہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے تذکرے کیے، صحابہ کرام کی مغفرت کا تذکرہ کیا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 پورا 100 اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین و انصار جو کہ سابق ہیں، مقدم ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے پورے خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ اللہ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ سرٹیفکیٹ ایسے نہیں دے دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی، اپنی جائیدادوں کی پرواہ نہیں کی، زمینیں، گھر بار، اولاد، والدین، ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ دین کی خاطر سب چیزیں چھوڑی، اللہ رب العزت نے انہیں یہ بدلہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ ہمیں کبھی خبر آ جائے نا کہ ہماری سٹی کا، ہمارے شہر کا جو میئر ہے وہ کسی مجلس میں تمہاری بات کر رہا تھا، وہ تم سے بڑا خوش ہے، تو ہم آپے میں نہیں سماتے، کپڑوں سے باہر اچھل اچھل کر پڑھتے ہیں۔ میئر کی مجلس میں ہماری بات، پوری کائنات کا خالق و مالک جن کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے میرے نبی کے صحابہ میں تم سے راضی ہوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا۔ کتنا مقام ہے ان لوگوں کا۔ اس روئے زمین کے سب سے افضل ترین لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انبیاء کے بعد۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کا مقام جو ہے وہ صحابہ سے بہت ہی اونچا ہوتا ہے، وہ ایک خاص منصب ہے، وہ صرف انبیاء اور رسولوں کے ہی لائق ہے۔ لیکن انبیاء کی جماعت کے بعد دنیا کی سب سے افضل ترین جماعت ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت۔ صحابہ کرام کے تذکرے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا فرمائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کا بہت ذکر ہے۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کا ایک مٹھی دانے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اتنا مقام ان لوگوں کا۔ اور وہ لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، اپنی سنت کو شریعت قرار دیا، اور خلفاء راشدین جو کہ نبی کے صحابہ ہیں ان کی سنت کو بھی شریعت قرار دے دیا۔ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا اس کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لو۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آپس میں تعلقات، آپس میں نرم دلی، دشمن کے لیے ان کا فولاد ہونا، یہ واقعات طول تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض صحابہ نے صحابہ کے بارے میں، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے، عام لوگوں میں سے صحابہ کا مقابلہ کرنا چاہے کوئی، تو کہا کہ اللہ کے نبی کا صحابی ایک گھڑی اللہ کی عبادت کرے اور دوسرا ساری عمر اللہ کی بات کرتا رہے، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی کا ایک گھڑی اللہ کے سامنے قیام کرنا، غیر صحابی کا ساری عمر قیام کرنا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ جو کہ سعید بن زید ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، مسند امام احمد میں ان کا اثر منقول ہے، وہ کہتے ہیں ایک عمر اور عام سی عمر تو کیا، صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھوڑا سا وقت گزارا اور اس کے منہ پر، چہرے پر اللہ کی راہ میں صحابی کے ساتھ دھول پڑی۔ ایک گھڑی کے لیے صحابی کے چہرے پر نبی کی معیت میں گرد و غبار پڑی، کبھی کوئی نوح علیہ السلام کی عمر بھی لے کر آ جائے اور عبادت کرتا رہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور عمر روم معلوم ہے نا کتنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی عمر نوح لے کر آ جائے تو نبی کے صحابہ کی ایک گھڑی جو انہوں نے نبی کے ساتھ فی سبیل اللہ گزاری، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ان صحابہ میں سے افضل ترین صحابی کون ہیں؟ بلا اختلاف پوری امت اسلامیہ کا اختلاف ہے، تمام علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کی جماعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے لوگوں میں سے سب سے افضل ترین شخص ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تمام صحابہ کے سردار، تمام صحابہ سے اعلیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اور کتنی عظیم شخصیت ہے ابو بکر صدیق کی۔ صحابی ایک جنگی مہم پر روانہ ہونے لگے، تھوڑا جا کے واپس پلٹ کے آئے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ انہیں یہ محسوس ہوا کہ لوگ الگ الگ درجات والے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا توقف فرمایا عائشہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مجھے ساری دنیا سے سب سے پیاری عائشہ ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ ظاہر ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا خاتون ہے، مردوں میں سے؟ تو بلا تاخیر فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ۔ عورتوں میں سے سب سے پیاری عائشہ اور مردوں میں سے سب سے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک ہی گھر کے دو فرد، ایک باپ ہے دوسری بیٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار، اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ دیا، اور جس سے نبی پیار کرے، جو نبی کا سب سے پیارا ہو، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کیا مقام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، درجات ہیں ایک سے بڑھ کر ایک درجہ، اور صحابہ کرام میں سے ہی دوسرے درجے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔
اور اتفاق دیکھیں عمر فاروق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور وہ صحابی نبی کے وہ خلیفہ امیر المومنین عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں احیا ابن الخطاب، احیا ابن الخطاب، اے ابن خطاب تیرے کیا کہنا۔ ان کلمات سے مخاطب کر کے حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں عمر تیرے کیا کہنے، جس راستے میں سے تم جا رہے ہو اگر اس راستے پر سامنے شیطان بھی آئے تو تجھے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تمہیں دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا رعب دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن رعب اتنا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رعب دیا تھا، اور رعب اللہ رب العزت نے دیا اور صحابہ کرام نے ثابت کر دیا، اور باہر سے آنے والے سفیروں نے، کافر بادشاہوں کے سفیروں نے آ کے اپنے لوگوں کو جا کے رپورٹنگ کی اور اس رعب کو دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ اللہ نے نبی کو روک دیا، صحیح حدیث میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ 40 عام، مجھے اللہ رب العزت نے اتنا رعب عطا فرما دیا ہے کہ کبھی دشمن کے اور میرے درمیان 40 سال کی مسافت بھی ہو، دشمن کو پتہ چلے کہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں تب تک کامنا شروع ہو جائے۔ اور اس رعب کو منتقل کنہوں نے کیا اور کیسے کیا؟ نبی کے دشمنوں، کافر ملوک، کافر بادشاہوں کے سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، واپس جاتے جا کے بتاتے کہ اس شخص کی حیثیت کیا، تم جس پہ حملہ کرنا چاہتے ہو وہ کس حیثیت کا مالک ہے۔ کفار نے عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کے بات کرو، کوئی افہام و تفہیم کا معاملہ ہو جائے، تو اس نے جا کے واپسی پہ، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ واپسی میں جا کر عروہ بن مسعود نے اپنی قوم سے کہا واللہ تم اس کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہوگی، مجھے اللہ کی قسم ہے ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ الا وقعت فی کف رجل منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوکتے تھے، صحابہ کرام آپ کا تھوک بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اسے اپنے جسم پر مل کر شرف محسوس کرتے تھے۔ غیر مسلم قوم کے سامنے یہ بات چلی جائے، ان کے سفیر، ان کے سمجھدار آدمی کے ذریعے، کہ اس شخص کے چاروں طرف جو صحابہ ہیں ان کا پیار اور محبت کا یہ عالم ہے، وہ ہمت کریں گے کہ حملہ کر دیں اس پہ آ کے؟ کہاں وہ تھوکیں تو وہ تھوک زمین پہ نہیں پڑنے دیتے بلکہ اپنے جسموں کو مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ ایک اشارہ کرے تو وہ فوراً جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ حکم دیں تو وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب نبی وضو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ ان کے وضو کے گرنے ہوئے پانی کو حاصل کرنے پر جھگڑتے ہیں کہ یہ مجھے آنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے، تاکہ اس پانی کو اپنے چہروں پر، اپنے سروں پر، اپنے جسموں پر مل سکیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ، جب وہ نبی بولتا ہے کسی دوسرے کی آواز نہیں آتی، نبی بات کر رہے ہوں کسی دوسرے کو وہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں یہ عالم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نگاہ بھر کے دیکھ نہیں سکتا، اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، وہ لوگ اتنا احترام کرتے ہیں۔ قوم کو جا کے یہ کہا جائے کہ وہ لوگ اس طرح کے ہیں، کس طرح کے اٹھے گا اور کہے گا کہ میں جا کے حملہ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اتنا روک دیا ہوا،
اور رعب کا یہ عالم صحابہ کا بھی. حضرت عمر فاروق کو دیکھو، شیطان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن شیطان کے دل میں اللہ نے عمر فاروق کا اتنا رعب ڈال دیا ہے کہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا. پچھلے دنوں ایک بات بڑی عام ہوئی تھی، آپ نے سنی ہوگی، مجھے یاد ہے کہ یہاں میں نے ذکر کیا تھا. ایک شیعہ کسی سنی کے سامنے کھڑا ہے اور اتفاق سے سنی بھی عالم ہے اور شیعہ بھی ذاکر ہے. شیعہ نے بڑھ ماری، بلکہ یوں کہیں کہ بڑک ماری. کہا میں آج تک کبھی حرم مکی میں باب عمر سے داخل نہیں ہوا. اس نے تو بڑک ماری کہ ہم اتنی نفرت کرتے ہیں کہ میں کبھی باب عمر سے حرم میں بھی داخل نہیں ہوا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ کتنی نفرت کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور صرف عمر فاروق سے نہیں، صحابہ اکرام کی اکثریت، چند گنے چنے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ نام جن سے ان کا پیار ہے، باقی سب ان کے نزدیک نعوذ باللہ منافق ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں خلفائے راشدین 4 ہیں، ان میں سے چوتھا ان کا جس کا پہلا نمبر ہے. ہم تو چوتھا کہتے ہیں نا، وہ چوتھا نہیں پہلا، وہ مشہور ہے دمان دم مست کے اندر. علی دا پہلا نمبر. پوری امت کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ کا چوتھا نمبر ہے، لیکن ان کے نزدیک پہلا نمبر ہے. پہلے 3 جو اصلی پہلے ہیں ان تینوں کے خلاف انتہائی بد زبانی، انتہائی گھٹیا الفاظ، یقین مانے کہ ان کی گالیوں کو نقل کرنے کو جی نہیں چاہتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو اللہ رب العزت قرآن میں نبی کا صحابی کہے، سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرے. اور پوری جماعت مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ 2 میں سے دوسرا کون تھا. غار ثور میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرا کون تھا؟ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ غار ثور میں اس وقت دوسرے ابو بکر صدیق تھے. اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. نبی اپنے صحابی کو، ساتھی کو کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس آدمی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا اس کے بارے میں یہ کہیں گے، اس کے بارے میں یہ بد زبانیاں کریں گے. لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. اللہ رب العزت کے اعلان، اللہ رب العزت کی طرف سے صحابہ کی قرآن کریم میں تعریف، اللہ رب العزت کے رضا کا سرٹیفکیٹ دینے کے بعد اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ وہ منافق ہو گئے تھے، اس کے اپنے دل میں ذرہ برابر ایمان کا نہیں. اللہ کہے کہ میں تم سے راضی، اللہ نعوذ باللہ اپنی باتیں بدلتا رہتا ہے. کہتے ہیں بعد میں جا کے ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. بعد میں جا کے کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا. اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا میں تم سے راضی ہوں، اور وہ نعوذ باللہ نفاق اختیار کر لیں گے. انہی کا بد زبان لوگوں کا مولوی کہتا ہے کہ میں تو کبھی باب عمر سے حرم میں بھی نہیں داخل ہوا، اور اہل سنت کا عالم فوراً کہتا ہے قربان جاؤں تیرے اے عمر، اے عمر میں تیرے قربان جاؤں، تو زندہ تھا تب بھی دشمن تم سے ڈرتے تھے، تو مر چکا ہے دشمن تب بھی ڈرتے تھے، تیرے دروازے کے قریب تک نہیں پڑے. یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سزر ہیں، 1000 مربع میل کے فاتح. اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر کتنی فتوحات جو ہیں وہ کی.
مسلمانوں کا ملک بہت بڑا ہو گیا عمر فاروق کے زمانے میں، اور ان میں سے تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام یہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں ایک بیٹی دی، وہ بیٹی فوت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی دی۔ آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں، آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر پہل داماد کے ساتھ حالات اچھے نہ ہوں اور کسی کی بیٹی فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں الحمدللہ بیٹی تو گئی، اس بدبخت سے ہماری جان چھوٹی، لیکن نبی کی بیٹی فوت ہوئی، دوسری بیٹی بھی گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو کہا کہ عثمان اب میری اور کوئی ہے نہیں بیٹی، اگر کوئی میری بیٹی اور ہوتی تو وہ بھی میں تمہیں دے دیتا۔ کتنا عظیم انسان ہوگا وہ ذو النورین عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نبی کہہ رہے ہیں ایک دے دی فوت ہو گئی، دوسری دے دی فوت ہوگی، کہا عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ اور یہ لوگ گز گز پر لمبی زبانیں کر کے ان کے خلاف گالیاں بکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کہ ہمیں جہاد کے لیے پیسہ چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈھیر دولت لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ آپ اس دولت کو، ان درہم و دینار کو اس طرح پکڑ پکڑ کے جیسے آدمی پیار کے ساتھ کھیلتا ہے، پیار کے ساتھ اس پیسے کو ایسے ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرتا رہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں، یعنی اس کا یہ عمل اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے اتنا پیار کیا، جن کے لیے اتنے عظیم سرٹیفکیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیے، قرآن کریم میں جن کی اللہ نے شان بیان کر دی، آج اگر کوئی ان کی شان میں کمی کرنا چاہے تو کیا کسی کے لیے ممکن ہے؟ آسمان کی طرف تھوکنے والے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو آسمان کی طرف تھوکے گا وہ تھوک اس کے منہ پہ آئے، کہیں ادھر ادھر اس کے اپنے منہ پہ آئے، اور یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ کب سے یہ بکتے آ رہے ہیں، کب سے یہ صحابہ کے کرام کے خلاف بکواس کرتے آ رہے ہیں، صحابہ کی عظمت و شان روز بروز مسلمانوں کے دل میں بڑھ رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کیا، تمام مفسرین بالاتفاق کہہ رہے ہیں کہ یہاں ابوبکر صدیق ہی مراد ہے۔ اذ ہما فی الغار، کہیں گے کہ نبی نے ہمارے امام، ان کے یہاں تو امام بھی ہے نا ساتھ، ہم تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کا داماد، نبی کا چچا زاد، فاطمہ کے شوہر، حسنین کے والد رضی اللہ عنہ، نبی کے خلیفہ، نبی کے صحابی، سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن ان کے یہاں ایک اور لائن ہے، امامت کی لائن۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کی، ہمارے امام کی آنکھوں میں نبی نے اپنا لعاب مبارک لگایا تھا۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، بلایا، کہا علی کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا بلاؤ، بلایا، آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکات، آنکھ میں لعاب ڈالا، کسی آئی ڈراپس کی، کسی دوا کی، کسی دارو کی، کسی سرمے کی ضرورت نہیں، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کی آنکھوں میں اللہ نے لعاب لگایا۔ اب ہم امام تو نہیں کہتے، لیکن مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا۔ معلوم ہے نا کب لگایا تھا؟ یہی واقعہ سورہ توبہ میں جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، ثانی اثنین
اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غار ثور میں چھپ گئے، اور غار ثور میں چھپنے سے پہلے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ باہر کھڑے رہیے، میں غار میں جاتا ہوں، اندھیرا ہے، میں جا کے تھوڑا ادھر ادھر چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی سوراخ نہ ہو، کسی سوراخ سے کوئی چیز، کوئی بچھو، کوئی سانپ کوئی باہر نہ نکل آئے، اور اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو، میں جا کے پہلے اندر کا جائزہ لیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جائزہ لیا، اور جائزہ لیا، جہاں کہیں جو کچھ ملا بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے لگے، آپ کی ران، ابو بکر صدیق کی ران پر اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ اب سر مبارک ران پر ہو تو جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کا چہرہ ظاہر ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر آ جائے، اور جب لیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی اس سوراخ میں رکھ دی جو ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ نیچے سے سانپ نکلا اور اس نے ڈنگ مار دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں کو نہیں ہلایا، ڈنگ کی تکلیف برداشت کر لی، اور تکلیف اتنی ہوئی کہ آنکھوں سے تکلیف کے ساتھ آنسو نکلا، آنسو گرا چہرہ مبارک پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، دیکھا صدیق آنکھوں سے آنسو، کہا یا رسول اللہ ایڑی میں ڈنگ مار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ایڑی پر لگایا، ایڑی بالکل ٹھیک ہو گئی، جیسے آنکھیں ٹھیک ہوں گی ویسے ہی ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ تمہارے امام اکیلے کو لعاب نہیں لگایا، ادھر مسلمانوں کے امیر المومنین الاول خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لعاب لگایا۔ اگر دنیا کا کوئی انسان بھی لعاب کا مقابلہ کرے گا تو صدیق کا نمبر پہلے آئے گا، صدیق کا نمبر پہلے آئے گا کہ ان کی ایڑی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تفضیل ہے، اللہ نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت عظیم انسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، آپ کے خاندان کے فرد ہیں، آپ کے داماد ہیں، اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یہ ان کے شوہر ہیں، فاطمہ تو زہرا خاتون جنت، یہ ان کے شوہر، کتنا بڑا مقام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑے مقام دیے، خلفاء راشدین کے آگے آ جائیں، عشرہ مبشرہ، 10 صحابی نام لے لے کے کہا کہ یہ 10 کے 10 ہی جنتی ہیں، کتنی عظمت ہے ان صحابہ کی۔ اصحاب بدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد بدر والے کچھ بھی کرتے رہیں یہ جنتی ہیں۔ کتنے لوگ تھے؟ 313، اور وہ لوگ جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ تھے 1400۔ رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کر دیا اور فرمایا اے میرے نبی، اللہ تیرے ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ ببول کا درخت مشہور ہے، کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیعت کی۔ اللہ رب العزت نے بیعت کرنے والوں کے ساتھ درخت کا بھی باقاعدہ ذکر کر دیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ رب العزت نے 1400 صحابہ کے بارے میں لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بیعت رضوان والے اور مطلقاً صحابہ کرام کے بارے میں معروف ہے
کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر اس کی موت آئی، وہ صحابی ہے اور وہ انشاءاللہ سیدھا جنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے دفاع کے لیے جہاں جہاں جس جس قسم کی ضرورت ہو ہم آگے بڑھیں، زبان کے ساتھ دفاع کریں، قلم کے ساتھ دفاع کریں، اور جہاں ضرورت پڑے تلوار کے ساتھ بھی دفاع کریں۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام سے راضی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے تمام انبیاء کے امام نبی ہمیں دیے، اور ہمارے نبی کو پورے روح انسانی کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کی شکل میں دیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جب کہ ایک آدمی امام اور دوسرا مقتدی ہو تو کیا دونوں برابر کھڑے ہوں گے، یا مقتدی امام کی دائیں جانب تھوڑا پیچھے؟ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے یہاں عموماً ایسا ہو رہا ہے آج کل کہ جب دو آدمی نماز پڑھنے لگیں تو دونوں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا 2 انچ پیچھے 3 انچ پیچھے رہتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں مقتدی ہوں، میں پیچھے ہوں، حالانکہ جس وقت امام اور مقتدی صرف 2 ہیں وہ بالکل برابر ایک لائن میں کھڑے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا کر جس طرح صف میں کوئی بھی 2 نمازی کھڑے ہوتے ہیں امام مقتدی اسی طرح کھڑے ہوں، اور یہ طے ہے کہ امام ان 2 میں سے کون سا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ امام ہے، تلاوت قرات کر رہا ہے وہ امام ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو خاموشی مکمل اختیار کیے ہوئے ہوں تب بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ بائیں طرف والا امام ہے اور دائیں طرف والا۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ، رات کو ابن عباس اپنی خالہ کے پاس، اور یہ خالہ ہیں حضرت ابن عباس کی، اور یہ خالہ ہیں حضرت خالد بن ولید کی، ان کے آپس کے رشتے ہیں۔ رات کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں گزاری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اس گھر میں تھی، رات آپ بھی اس گھر میں سوئے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت اٹھے، آپ نے مسواک کی، وضو کیا اور آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں دیکھتا رہا کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں، میں اٹھا گیا، وضو کیا، اور میں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف اپنی جگہ سنبھالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور میں آ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ سے پکڑا گھما کے اپنی دائیں طرف لا کے کھڑا کر، کیونکہ امام بائیں طرف ہوتا ہے، یہ طے ہے، لہذا آگے پیچھے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بائیں طرف والا ہی امام ہوگا۔ صف بندی نماز کا حصہ ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیے صف بندی کیسے کرنی چاہیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کے لیے چھڑی استعمال کرتے تھے؟ بالکل استعمال کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کھڑی کرنے لگتے تو اپنی چھڑی کے ساتھ اس طرف جا کے صحابہ کو تھوڑا پیچھے، اس کو تھوڑا آگے، تھوڑا پیچھے، صف کو اس طرح صحیح کرتے جیسے کہ تلوار سیدھی کی جاتی ہے۔ تلوار سیدھی ہوتی ہے یا نہیں؟ تیر تلوار کی طرح صف کو بالکل سیدھا آپ کرتے، جب صف صحیح ہو جاتی تو پھر اس کے وقت آپ امامت شروع کرواتے، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آج کل یہ رواج بہت کم ہے، ائمہ بہت کم ہیں جو اس پر توجہ دیتے ہیں۔ بڑی ہمت کریں گے تو کہیں گے استووا تراصوا، آگے کوئی بڑی مساجد میں تو ٹھیک ہے، کہاں تک کوئی جائے گا، بعض ہماری چھوٹی مساجد ہیں، بعض ائمہ کو سننے میں بھی نہیں آتا کہ وہ کچھ کہتے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اقامت ہوئی، اللہ اکبر، نماز شروع کرا دی۔ سنت یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح جہاں تک امام کی نظر جاتی ہے صف کو صحیح کروائے، اور صف بندی نماز کا حصہ ہے، صفوں کو ٹیڑھا نہیں رکھنا چاہیے، صفوں کو سیدھا رکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں صحیح رکھنے کی بڑی تاکید فرمائی۔ جب باقاعدہ چھڑی لے کے آپ گھوم کے چل پھر کے صف کو صحیح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی اہمیت ہے صف،
اور آپ نے فرمایا کہ صفوں میں اپنے قدموں کے درمیان خالی جگہ نہ رکھو، کندھوں سے کندھا ملا کے رکھو، پاؤں سے پاؤں ملا کے رکھو۔ ہمارے پاؤں لگ جائے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کرنٹ لگ جائے، سامنے والا آپ کے ساتھ آدمی کھڑا ہے، آپ یہ کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جگہ تھوڑی سی خالی ہے، آپ نے تھوڑا پاؤں ساتھ ملایا، وہ ایسے پیچھے کر لے، ایسے ہی بالکل جیسے کہ اس میں کرنٹ تھی وہ اس کو لگ گئی، پھر اور کیا تو پھر اور آگے، یعنی اس کی کوشش ہے کہ میرے پاؤں کو پاؤں نہ لگے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے، صاف بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں اس میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا سب کو، مولانا منظور احمد صاحب بر صغیر میں، پاک و ہند میں، خاص طور پر پنجاب کے علاقے میں بڑے معروف ہیں، ان کو شیر پنجاب کہا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ریاض میں ایک جمعہ پڑھا کے گئے ہیں اور جدہ، مکہ، مدینہ میں ان کے درس ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا اپنی تقریر میں کہ کسی نے مسجد بنائی، ایک فیملی، ایک خاندان نے مسجد بنائی، اور مسجد والے سارے صحیح دیندار سمجھدار ہیں، صف بندی یہ وہ سارا اہتمام جانتے ہیں۔ ایک مہمان آ گیا، وہ آ کے کھڑا ہوا، مسجد ابھی تیار نہیں ہوئی، مسجد کی ابھی چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہے، 1 فٹ 1.5 فٹ۔ انہوں نے کہا نماز شروع کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت مسجد بھی تعمیر کرا دے گا۔ نماز شروع ہو گئی، مہمان آ گیا، وہ گھر والا یہ کھڑا ہے اور ساتھ مہمان کھڑا ہے، یہاں اس کو نے تھوڑا سی جگہ رکھی ہوئی تھی، اس نے پاؤں ملایا، اس نے آگے کر لیا، اس نے پھر پاؤں ملایا، اس نے پھر آگے کر لیا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ سنت پوری کرنے کے چکر میں ہے کہ پاؤں، تیسری مرتبہ پاؤں ملایا، یہاں چھوٹی سی دیوار تھی، چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کے کہتا ہے اپنے باپ کے ہو تو یہاں تک بھی ہے۔ صف بندی سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ چیلنج کر دیا، نماز توڑ باہر پار نکل گیا، کہتا باپ کے ہو تو یہاں تک بھی ہے۔ کیا تکلیف اتنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مل کے رہو، خالی جگہ میں آ کے شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، اور شیطان کھڑا ہو جائے گا تو پھر سمجھے کہ اس نمازی کا جو حال کرے گا معروف ہے۔ ہم ایک دفتر کی سیڑھیوں کے آگے خالی جگہ پر ظہر اثر کی نماز پڑھتے ہیں، کیا وہاں وضو کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں تحیۃ الوضو، یا مسجد کے طور پر؟ وہ مسجد تو ہے نہیں، کیونکہ وہ تو سیڑھیوں کے آگے کا حصہ ہے، آپ نے عارضی مصلی بنا لیا، اسے مسجد نہیں کہتے۔ پہلی بات یہ کہ جس مسجد میں 5 نمازیں نہیں ہوتی، اس میں یہ تحیۃ المسجد والا کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ تحیۃ المسجد کی بجائے یہ جو تحیۃ الوضو ہے اس کی رکھتے ہیں آپ کہیں بھی ہوں، کہیں بھی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ کی جو سیڑھیوں کے آگے والی مسجد ہے، اگر اصل مسجد دور ہے تو ٹھیک ہے، وہاں آپ نے جگہ بنا لی، وہاں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد قریب ہی ہو اور سیڑھیوں کا سہارا لینے کا جی چاہ رہا ہو تو یہ چھوڑ دیجئے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا افضل ہے، بہت زیادہ کار ثواب ہے۔ نماز تو وہاں ہو جائے گی۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پچھلے سالوں بڑا معروف ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر باہر مسجد قریب ہو تو دفتر کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، یعنی یہ مثال طور پر دفتر ہے، اور یہاں کسی کونے میں سیڑھیوں کے آگے یا کوئی خالی جگہ دیکھ کے کسی نے جگہ بنا دی، اسے مصلی ڈال دیا، اور یہاں ساتھ ہی مسجد بھی موجود ہے باہر، اور یہ نہیں نکلتا، تو ان کا فتویٰ ہے کہ یہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ دفتروں کی مسجدوں کی بجائے اگر قریب مسجد ہے تو اس میں پڑھیں، اور قریب مسجد نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ گنجائش نکلتی ہے کہ کام چھوڑ کے اتنی دور جائیں گے، حرج ہوگا اور مالک ناراض ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق۔ بعض لوگ بیمار میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ان دنوں انڈیا میں 3 آدمی مسلسل ایسے ہیں کہ باری باری بیچارے پوری فیملی لے کے مجبور انہوں نے جانا پڑا۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔